مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ محترم جناب طلحہ برکی صاحب نے مجھے کئی مرتبہ کہا کہ میں اس ٹرسٹ میں آؤں اور دیکھوں اور بچوں کو ملوں، بچیوں کو جن کے سروں پر ان کے والدین کا سایہ اٹھ چکا ہے، بالکل کم عمری میں۔ ابھی میں ان یتیم بچوں اور بچیوں کو ملا ہوں، ایک کے والد اور والدہ دونوں اس دنیا سے چلے گئے، ایک کے والدہ اس دنیا سے تشریف لے گئیں، اور ایک ہماری بیٹی جس نے میٹرک پاس کیا ہے وہ بھی یتیم بچی۔ اور ان تمام مشکلات اور مایوسی کے باوجود انہوں نے ہمت نہیں ہاری، اور یہ یتیم بچے اور بچیاں، ان کی نگہبانی، ان کو تعلیم کے زیور سے آراستہ پیراستہ کرنا، ان کی کفالت کرنا، ان کی دیکھ بھال کرنا، اس سے بڑا اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی ایسا اور کام نہیں جس سے رب تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہو اور دین اور دنیا دونوں کمائے جا سکیں۔ میں اس حوالے سے جناب آصف صاحب کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اللہ نے ان کو صاحب حیثیت بنایا ہے، اور اپنے وسائل وہ یہاں پہ رزق حلال کی کمائی سے خرچ کر کے ان بچوں اور بچیوں کے سروں پر دست شفقت رکھ رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت مقبول یہ ایک کام ہے، اور اس کا اجر بے پناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں بے پناہ اجر ملے گا آپ کو۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس مثال سے ہم سب کو حوصلہ ملنا چاہیے، اور جتنے بھی اس ملک کے اندر بسنے والے صاحب حیثیت لوگ، بے شمار لوگوں نے اللہ کی رضا کے لیے کسی نے ہسپتال کھول رکھا ہے، کسی نے کالج کھول رکھا ہے، کسی نے اسکول کھول رکھا ہے، اور دوسرے ادارے فلاحی ادارے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک کار خیر ہے وہ، اور صدقہ جاریہ ہے۔ تو آج ان بچوں کو دیکھ کر جہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ ہر آدمی یقیناً سکتے میں آ جاتا ہے، وہاں پر بہت حوصلہ بھی ملتا ہے کہ زندگی کے اندھے تھپیڑوں کے باوجود ان کو روشنی میسر ہے، ان کو گھر میسر ہے، خوراک میسر ہے، تعلیم میسر ہے، علاج معالجہ ہے، اور تعلیم کے لیے اساتذہ ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں آصف نصیر کھارا صاحب کو اور ان کے ساتھیوں کو ایک مرتبہ پھر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں بغیر کسی خود نمائی کے کہ اسی ماڈل کو سامنے رکھ کر ہم نے پنجاب میں جو اسکول بنائے تھے یتیم بچوں اور غریبوں اور مسکینوں کے لیے، جو کہ کیا نام تھا ان کا، دانش اسکول جو بنائے تھے ہم نے، اور پنجاب کے دور دراز علاقوں میں جہاں پر اتنی خوشحالی نہیں ہے، وہاں پر ہم نے دانش اسکول بنائے تھے، اسی نظریے کو سامنے رکھ کر کہ کیا صرف ایچسٹن کالج میں امراء کے بچے تو جا سکتے ہیں، لیکن ایسے یتیم بچے اور ہونہار بچے، انتہائی ذہین اور محنتی یتیم بچے، ان کے لیے تو ایچسٹن کالج کی جو لوہے کے جو گیٹس ہیں وہ بند ہیں ان کے لیے، وہاں پر صرف امراء کے بچے جا سکتے ہیں، اشرافیہ کے بچے جا سکتے ہیں، اسی طرح اور جو گرامر سکولز ہیں وہاں جا سکتے ہیں۔ اور جب میں نے دانش سکول کا آغاز کیا تھا تو بے پناہ تنقید کے نشتر برسائے گئے، کن کی طرف سے؟ جو اشرافیہ سے تعلق رکھتے ہیں، جو امراء سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کو کیا پتا
زندگی ان جگہوں پر کس طرح گزرتی ہے، کیا مصیبت ان بچوں پر آئی ہے جب سے ان کے والدین ان کو چھوڑ کر اگلے جہان وہ چلے گئے۔ ان معصوم بچوں کو کیا پتا کہ وہ دوبارہ کبھی واپس نہیں آئیں گے اور وہ یہ ہمیشہ یتیم رہیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ دانش اسکول کا فلسفہ اسی چیز کی غمازی کرتا ہے، اسی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اور دانش اسکول میں آج الحمدللہ ہزاروں یتیم بچے اور بچیاں اور غریبوں کے، مفلوک الحال لوگوں کے بچے اور بچیاں وہاں پر تعلیم حاصل کر رہی ہیں۔ اور ابھی آپ نے حالیہ رزلٹس میں دیکھا کہ کس طرح دانش اسکول کے بچے اور بچیوں نے نمایاں پوزیشنز امتحانوں میں حاصل کی ہیں۔ ان کے پاس تو سرمایہ نہیں ہے کہ وہ امتحانی پرچے خرید سکیں یا وہ نقل کر کے وہ آگے بڑھ سکیں۔ نقل کیا ہے کہ پھر نقلی ڈاکٹرز بنتے ہیں، نقلی انجینئرز بنتے ہیں، نقلی معاشرے میں ہر چیز پھر نقل اس کی بنیاد بن جاتی ہے۔ تو دانش اسکول ہم نے بنائے تو پھر اسی اشرافیہ کی طرف سے بے پناہ تنقید ہوئی۔ ان کو ہضم نہیں ہو رہا تھا کہ اگر پنجاب کے دور دراز علاقوں میں نواز شریف کی قیادت میں مسلم لیگ نون نے ایچسن کالج کے ہم پلہ اعلیٰ ترین درسگاہیں بنائی ہیں، جن کو میں کہتا تھا کہ یہ دیز آر ہیروز اینڈ ایٹنز آف پاکستان۔ ہیروز جو ہیرو اسکول ہے لنڈن میں اور ایٹن اسکول ہے، وہاں پر بھی اشرافیہ کے بچے جاتے ہیں اور بہت بڑے اعلیٰ پائے کے وہ اسکولز ہیں۔ لیکن ہم نے یہ ہیروز اور ایٹنز بنائے غریبوں کے لیے، ان کے بچوں کے لیے، یتیموں کے لیے، یتیم بچیوں اور بچوں کے لیے۔ اور آج وہاں پر جو بچیاں پڑھتی ہیں وہی دانش اسکول ان کا سہارا ہے، ان کی چھت ہے۔ وہاں پر جو ڈومیٹریز ہیں وہاں پر وہ رہتی ہیں۔ مجھے نہیں پتا کہ آج کل کے کیا حالات ہیں اس حکومت میں۔ میں اپنی حکومت کے دور کی بات کرتا ہوں کہ ڈومیٹریز میں ان کو مفت ان کو خوراک ملتی تھی، اعلیٰ ان کو انتظام کا وہاں پر کچن تھے، ادویات کا مفت انتظام تھا اور اسکول ڈریس مفت ملتا تھا اور اعلیٰ تعلیم کی درسگاہیں تھیں اور سمارٹ بورڈ تھے، ان کو لیپ ٹاپس ان کے پاس مہیا تھے۔ اور آج وہ پاکستان کے بہترین درسگاہوں کے مقابلے میں وہ بچیاں اور بچے وہ آج الحمدللہ معاشرے میں اپنا مقام حاصل کر رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے یہ ایک بہت شاندار یہ ادارہ بنایا ہے آصف نصیر کھارا صاحب نے، اور طلحہ برکی صاحب کی بڑی محنت ہے اور بڑا شوق ہے۔ میں آپ سب کو بہت مبارکباد پیش کرتا اور ان بچیوں کو مل کر اور مجھے بے پناہ خوشی ہوئی ہے کہ یہ کس طرح ماشاءاللہ یہ اپنا تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جی کیمرہ مین بن گئے سارے۔ جی میں یہ اپنا بانٹنا ہے، کوئی تقسیم کرنا ہے، کوئی تقسیم کرنا ہے۔ ہاں جی ہاں جی، 2000 بچے بلا لیں۔ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، باقیوں کو بعد اب جرنلسٹ آئے گی ملک احمد صاحب۔ کیا ہو گیا؟ رہن دو۔ یہ ہٹوا لیں۔ باقی دو سارے کیا حال ہے آپ کا؟ مہربانی میں بیٹھتا ہوں، آپ بیٹھ جائیں، کمر میں نے بیلٹ پہنی ہے۔
دیکھیں یہ کیسا تمام یتیم بچے ہیں. ویسے بتائیں کہ مہنگائی اور بے روزگاری سے لوگ تنگ ہیں اور آواز کدھر جائے گی؟ آواز آ رہی ہے؟ سر یہ بتائیں کہ مہنگائی بے روزگاری بہت زیادہ ہے, عوام میں مایوسی پھیلی ہوئی ہے. آپ اپنے دور میں آپ نے کنٹرول بھی کیا چیزوں کو, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں کیسے کنٹرول ہوں گی؟ مہنگائی اس وقت پاکستان کا نمبر 1 مسئلہ ہے, اور اس کمر توڑ مہنگائی کے خلاف اب اپوزیشن کمر بستہ ہو چکی ہے. اس وقت یہ یتیم بچوں اور بچیوں کی جو حالت زار ہے اس حوالے سے ابھی ہم نے باتیں کی. پورے پاکستان میں اس وقت مہنگائی نے عوام کا جینا محال کر دیا ہے. بے روزگاری عروج پر ہے, اور اس وقت عام آدمی کو اپنا جسم برقرار رکھنا مشکل ہو چکا ہے. آئے روز مہنگائی کے بم عوام پر گرائے جا رہے ہیں, اور جو سلیکٹڈ وزیر اعظم ہیں, میں نے آج سنا صحیح یا غلط ٹیلی ویژن پر کہ 80 افراد کا وہ ایک ڈیلیگیشن لے کے وہ سعودی عربیہ تشریف لے گئے ہیں. انہوں نے کس موقع کے اوپر یو ٹرن نہیں مارا. کہا کرتے تھے کہ اگر مہنگائی ہو جائے تو سمجھ لیجیے گا کہ وہ وزیر اعظم اور حکومت کرپٹ ہے. اگر ڈالر کے مقابلے میں 1 روپیہ اگر وہ اپنا سستا ہو جائے تو سمجھ لیجیے وہ حکومت وہ اپنا کرپٹ اور وزیر اعظم کرپٹ ہے. اگر بجلی کے بل اور تیل اپنا مٹی کا وہ مہنگا ہو جائے تو سمجھ لیجیے کہ وہ وزیر اعظم اور حکومت کرپٹ ہے. میں نے اس دن اسپیکر صاحب کو مخاطب ہو کر کہا کہ مجھے تو زیب نہیں دیتا کہ میں وہ الفاظ یہاں پر کہہ سکوں. آپ بتا دیجئے گا کہ آج مہنگائی عروج پر ہے, آج بے روزگاری عروج پر ہے. 74 سال میں دیکھتی آنکھ نے اتنا دل خراش منظر نہیں دیکھا تھا کہ لوگ اب فاقوں پر مجبور ہو چکے ہیں, فاقہ کشی پر مجبور ہو چکے ہیں. آپ ٹیلی ویژن پر روز دیکھتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ میں یہ اس سوال کا جواب یہیں دوں گا کہ ہم انشاءاللہ اس حکومت کو نہ عوام برداشت کریں گے مزید, نہ کوئی اور برداشت کرے گا. ہمارا قافلہ نکل چکا ہے. اس حکومت کو مکمل طور پر عوام کے سامنے ایکسپوز کر کے دم شہباز صاحب ڈینگی کے حوالے سے آپ نے بڑا کام کیا تھا. ڈینگی کی وجہ سے لوگ بہت پریشان ہیں, ڈینگی کے پیشنٹ جو ہے نا بڑھ رہے ہیں. حکومت میں ہمیں فیلئر نظر آتے ہیں, حالانکہ آپ نے اپنے جو دور کے SOPs تھے وہ بھی دیے. ڈینگی کے حوالے سے میں کسی ذرا پیچھے ہو جائے کہتے ہیں, میں خود نمائی کی بات نہیں کرنا چاہتا. جو حقیر خدمات نواز شریف کی سربراہی میں ہم نے پنجاب میں ڈینگی کے زمانے میں ادا کی تھی وہ آپ کے سامنے 2010-11 میں اس کا پہلا حملہ ہوا بڑا شدید. اور جب سری لنکا کے ڈاکٹرز آئے تو انہوں نے کہا کہ شہباز شریف یہ تاریخ کا لاہور شہر میں خصوصی طور پر اور پنجاب میں عام طور پر تاریخ کا سب سے مہلک اور شدید ڈینگی کا حملہ ہے دنیا میں. وہ ڈاکٹر فرنینڈس تھے, بڑے ان کے ایکسپرٹ تھے سری لنکا کے. تو اس رات مجھے نیند نہیں آئی. انہوں نے مجھے علیحدگی میں کہا کہ خدا نخواستہ اس کے نتیجے میں 25,000 اموات ہو سکتی ہیں. تو اس رات مجھے نیند نہیں آئی. میرا سوچا کہیں میں چھوڑ جاؤں. میں نے کہا نہیں, اللہ فجر کی نماز ادا کی, اللہ سے دعا کی اور اس سے گڑ گڑا کے دعا کی کہ یا اللہ ہمت دے ہمیں. اللہ نے پھر ہمیں ہمت دی. پھر آپ نے دیکھا کہ ہم کریا گئے, ہر جگہ پہنچے, ہم نے سپرے بھی کیے, ہم نے اسکولوں میں ہم نے وہاں پر لیکچرز بھی دیے, ہم نے پانی جو کھڑا ہوتا تھا اس کا اخراج بھی کیا, ہم نے مچھر کہیں پیدا نہیں ہونے دیا. اور پھر ایپٹیمولوجسٹ تھے جو ایکسپرٹس تھے ان کو ہم نے ہر جگہ بھجوایا, ڈاکٹرز کو ٹرین کروایا. ہم نے 100 ڈاکٹرز, نرسز اور ایکسپرٹس کو باہر بھجوایا وہاں پر ادھر سری لنکا نہیں تو دوسرے ملک میں بھجوایا. وہاں پر ہم نے ان کو ٹریننگ دلوائی ہم نے, اور ان کو اپنا کروڑوں روپے کا خرچ آیا. پھر واپس آئے 90 روپے جو اپنا ٹیسٹ تھا اس کا ڈینگی کا 90 روپے اس کو پابند کیا. اور جو چاہے وہ فلاں لیبارٹری تھی, چاہے وہ کسی خان کی لیبارٹری تھی یا کسی اور کی لیبارٹری تھی, ہم نے کوئی تمیز نہیں کی. 90 روپے سے کوئی زیادہ چارج کرتا تھا ان کو ہم
تھانے میں بھجواتے تھے، اور سڑکوں کے اوپر ہم نے ان کی لیبس کی باقاعدہ سیٹلائٹ لیب لگوائیں، ہسپتالوں میں ہم نے فری علاج ہم نے ڈینگی کا کیا، اور میں جب ہسپتال میں جاتا تھا تو ایک سیلاب ہوتا تھا، یقین کریں، اور عوام کا ایک اپنا، اور مجھے خود خوف آتا تھا کہ یہ بیچارے ہزاروں لوگ جو ہیں یہ بیچارے پریشانی کے حال میں ہیں، کسی کی والدہ، کسی کے والد، کسی کی بہن کو بخار ہے، بیمار ہیں، تو وہ مجھے دیکھ کر تو کیا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ان کو یہ اطمینان تھا کہ حکومت دن رات ان کی خدمت میں، صبح 6 بجے صبح ہم الحمدللہ اپنا اکٹھے ہوتے تھے، پوری حکومت، اور یکجاں دو کالے، بالکل ایک مٹھی میں سیاستدان بیٹھے ہیں، ایکسپرٹس بیٹھے ہیں، چیف سیکرٹری بیٹھے ہیں، آئی جی بیٹھے ہیں، سیکرٹریز بیٹھے ہیں، اور محکمے کے جو ایکسپرٹس وہ بیٹھے ہیں، ڈاکٹرز بیٹھے ہیں، نرسز، وہ ایک عجیب وہ منظر تھا، اور وہ ایک کیمپین بن گئی۔ تو بینکاک ہم نے بھجوایا تھا ان کو، 100 بندوں کو بینکاک بھجوایا تھا، اور وہاں پر ان کو جا کے ان کی ٹریننگ کروائی، اور اس کے بعد ہم نے کتابچہ بنایا باقاعدہ، اور پھر ڈینگی بریگیڈس ہم نے، اور موسم کے بہت پہلے جنوری فروری میں، بلکہ دسمبر میں خواجہ عمران نذیر اور خواجہ سلمان رفیق دونوں منسٹرز اور سارے ہم میٹنگ لیتے تھے، اور پھر جنوری اپنا دسمبر میں ہم سٹارٹ کر دیتے تھے، ریویوز کرتے تھے کہ بھئی کیا کیا کرنا ہے، سپریز کا باقاعدہ انتظام کراتے تھے، مشینوں کو ٹھیک کراتے تھے تاکہ کوئی خراب نہ ہو۔ تو ایک درد تھا، ایک چیلنج تھا۔ آپ کہہ رہے ہیں ڈینگی کے کنٹرول کرنے کے لیے بڑا کام کیا، لاہور میں ڈینگی کی بہت خراب حالات ہو چکی ہیں، تو یہاں پر ابھی بھی ارکان اسمبلی کی اکثریت آپ کی ہے، ان کو ہی ہدایات جاری کر دیں کہ لوگوں کو بالکل دیکھیں، بالکل، لیکن جو اختیارات ان کے پاس تو نہیں ہیں۔ حکومت کے پاس ایک پروٹوکول پڑا جو ہم نے بنایا ہوا تھا، کتاب، مکمل کتاب A to Z، ان میں ہر چیز لکھی ہے، اور اگر ارکان اسمبلی جو آپ کہتے ہیں لاہور میں ہیں، ہمیں اگر وہ اختیار اگر ہوتا تو میں دیکھتا کہ آج اس طرح کے حالات ہوتے ہیں، سوال پیدا نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مجال تھی کہ کوئی سستی یا تصال سے کام لیتا، ممکن نہیں تھا۔ فیصلہ آباد میں اگر بڑا جلسہ کیا، آپ نے حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا، لیکن فیصلہ آباد کے اسٹیج کے اوپر پاک فوج کا جو حساس ادارہ ہے اس کے سربراہ کو ہٹانے کے لیے نعرے بھی لگاتے رہے، کیا یہ مسلم لیگ نواز کی بھی پالیسی ہے حساس ادارے کو، سربراہ کو ہٹانے کے لیے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے، یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ خطہ جو ہے ہمارا ایک مرتبہ پھر بدقسمتی سے ایک نئی سرد جنگ کے بادل جو ہیں وہ منڈلا رہے ہیں۔ افغانستان ہمارا ہمسایہ ملک ہے، برادر ملک ہے، پوری قوم کی دعا ہے کہ افغانستان میں امن قائم ہو، خوشحالی قائم ہو۔ جو حکومت آئی ہے وہ اقدامات کرے، اور خوشحالی اگر وہاں ہوگی، امن قائم ہوگا، تو اس کا سارا فائدہ پاکستان کو، پورے خطے کو ہوگا۔ تو یہ ایک بات طے ہے کہ اس مرتبہ مسلم لیگ نون سمیت میں سمجھتا ہوں پوری قوم جو ہے وہ پاکستان کو کسی بین الاقوامی سازش کا اب حصہ نہیں بننے دے گی، اور پوری قوم یکسو ہے کہ پاکستان کی سالمیت اور پاکستان کے دفاع کے اوپر ہم آنچ نہیں آنے دیں گے۔ یہ ہمارا جو انٹرنیشنل پرسپیکٹیو ہے، اس کے تناظر میں اگر آپ دیکھیں تو فیصلہ آباد میں جس کی آپ نے بات کی ہے، وہ جو نعروں کی بات کی آپ نے، وہ نعرے جس نے لگائے، اس کا ہماری پارٹی اس کا کوئی تعلق نہیں، نہ وہ ہماری پارٹی کا کارکن ہے، نہ وہ ہماری پارٹی کا عہدیدار ہے۔ یہ میں بلا خوف تردید یہ آج بات کہنا چاہتا ہوں، اور یہ اس بات کو میرے خیال میں اب دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں کہ نہ وہ ہماری پارٹی کا وہ شخص کارکن ہے، نہ وہ عہدیدار ہے۔ اب یہ بات جو آپ نے جو کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی ملک کے دفاع کے لیے، اس کی سلامتی کے لیے، اس کے امن کے لیے ایک مضبوط فوج، ایک پروفیشنل فوج، پیشہ ورانہ فوج ایک لازم و ملزوم ہے، جزو لا ینفک ہے کہ ایک کسی بھی ملک کے اندر، پاکستان کے اندر، پاکستان کی دفاع اور اس کے امن سلامتی کے لیے ہماری ایک مضبوط فوج، ایک پروفیشنل فوج ایک بنیادی بات ہے، اور لہٰذا ادارے کے اندر پوسٹنگ ٹرانسفرز ہونا یہ اس کو ادارے کی روٹین کا کام ہے، اس میں ہمیں کسی کو انٹرفیئر کرنے کی نہ کوئی ضرورت ہے، نہ ہونی چاہیے، نہ کبھی ہوئی۔ البتہ میں بات البتہ یہ ضرور ہے کہ اس تناظر میں
मैं समझता हूँ कि अफवाज पाकिस्तान के जो इदारों के सरबराह जो हैं, जो भी इदारे हैं अफवाज पाकिस्तान के सरबराहों के ख़िलाफ़ अवामी जलसों में नारे लगाना न सिर्फ कौमी मफाद के ख़िलाफ़ है, बल्कि इसकी कतन कोई इजाज़त नहीं होनी चाहिए। मियां साहब ये बताइएगा कि आइंदा जो इलेक्शन होंगे उसमें अगला वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ होगा या मरियम नवाज होगी? देखिए, ये आप को कभी भी ऐसा मौका नहीं मिलेगा जिससे कि आप इस बात से महजूज हों या दिल खुशहाली हो सके आपका, ये आपको मौका नहीं मिलेगा। साहब, आपके दोस्त आपके भाई परवेज मलिक साहब का इंतकाल हुआ, उसके वाले से आपके दोस्त आपके भाई परवेज मलिक साहब का आप कायदे असेंबली के अंदर, लेकिन हुकूमत तमाम मामलात को ऑर्डिनेंस के जरिए चला रही है, तो आप समझते हैं फिर पार्लियामेंट का जो है वो क्या मकसद है? पार्लियामेंट ही है जो कि आइन की हुक्मरानी की ज़मानत होती है। पार्लियामेंट है जहाँ पर तमाम मौजूद ज़ेर बहस लाए जाते हैं। पार्लियामेंट है जहाँ पर खारजी और दाखिली मामलात डिस्कस किए जाते हैं। पार्लियामेंट है जहाँ पर महंगाई बेरोज़गारी के ख़िलाफ़ गुफ्तगू होती है। पार्लियामेंट है जहाँ पर कानून साजी होती है। 3.25 साल हो गए इस हुकूमत ने पार्लियामेंट को लॉक कह लें या लॉकडाउन कह लें, अनोखी लॉक, इन्होंने उसको लॉक कर रखा है पार्लियामेंट को, और हर चीज़ अपना सदारती ऑर्डिनेंस से चलाई जा रही है। ये मैं समझता हूँ कि शूमी किस्मत है इस कौम की कि एक ऐसा सिलेक्टेड वज़ीर आज़म आया जिसने जमहूरियत से लेकर अपना प्रेस की फ्रीडम और आज़ादी जो है आवाम की, उसके हवाले से हर चीज़ के ऊपर कदगन लगा दी और उसके ऊपर ताले लगा दिए और मुल्क की मईशत को निढाल कर दिया, पाकिस्तान की मईशत को बर्बाद कर दिया। आज देखिए डॉलर जो है 175 रुपये की अपना उड़ान पे है और अभी तक उसके जो है परों को क्लिप नहीं किया जा सका। अगर खुदा न खास्ता यही हालत रही और ये इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन जो है उसने अगर इसी तरह तबाही मचा रखी, तो फिर हम सब इकट्ठे हो जाएं तो फिर खुदा न खास्ता इस तबाही से हम पाकिस्तान को नहीं बचा सकेंगे। आज इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच है और मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ी हेल्दी ग्राउंड है। दोनों ममालिक जो हैं वो आमने सामने हैं और अपने जौहर दिखाएंगे और इंशाअल्लाह मुझे पूरा यकीन है कि इमरान अहमद नियाज़ी की तमाम तर यू टर्न्स के बावजूद भी क्रिकेट बोर्ड में और दूसरे जो हरकत उन्होंने की हैं, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आज अल्लाह ताला जीत पाकिस्तान को देगा, पाकिस्तान क्रिकेट टीम को देगा और रात को मेरे ख्याल में हम मिठाई खाएंगे। कौन सा है?